بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 63 سال کی مناسبت سے 63 تحقیقی اور علمی مضامین اور فتاووں کی لیکچر سیریز کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کی آج یہ تیسری نشست ہے، اور فتوے کا عنوان ہے بیت المال کے اقسام و مصارف، جس کو جاری کیا ہے مفتی رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ تعالی عنہ نے، اور سوال کرنے والے ہیں محمد ساجد سعیدی برہانی سید سراوا کوشامبی۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس بارے میں کہ حکومت اسلامی میں بیت المال کے طریقہ کار کیا تھے؟ کیا طریقہ تھا اسلامی حکومت میں؟ کیا اس میں زکوٰۃ کی رقوم یعنی رقم جمع ہوتی تھی یا نہیں؟ اور ان کے مصارف کیا تھے، یعنی ان کو خرچ کہاں کیا جاتا تھا؟ موجودہ دور میں جو اسلامی تنظیمیں زکوٰۃ کی رقوم یعنی رقم جمع کرتی ہیں، کیا ان پر بیت المال ہونے کا حکم جاری ہوگا یا نہیں؟ نیز یعنی ساتھ ہی مؤلفۃ القلوب، جس قرآن میں آیا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، تو ان کو زکوٰۃ کی رقوم سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی تالیف قلب کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم کتاب و سنت سے جواب عنایت فرمائیں۔ جواب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المال جو ہے لغت میں اس جگہ یا مکان کو بولا جاتا ہے جو مال کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہو۔ اصطلاح میں بیت المال اس مقام یا مکان کو بولا جاتا ہے جہاں اسلامی حکومت کے منقولہ عمومی اموال، منقولہ یعنی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، تو ایسے عام طور پر جو مال ہوتے ہیں جیسے صدقات ہے، غنائم میں خمس یعنی غنائم یعنی مال غنیمت، خمس یعنی 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے وغیرہ، ان کے مصارف میں خرچ کرنے تک حفاظت کے لیے رکھے جاتے تھے، اس جگہ کو بیت المال بولتے ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ بیت المال کے نام کا استعمال نہیں ملتا۔ عہد نبوی حضور کے ظاہری زمانے میں بیت المال کے لفظ کا استعمال نہیں ملتا ہے، البتہ متعدد یعنی کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المال کے کچھ کام اس وقت موجود تھے، اس لیے کہ فے یعنی مال غنیمت اور غنائم، تو یہ اس کے بھی ایک فرق یہ ہے کہ بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو اور ایک جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو۔ بہرحال صدقات کے اموال اور صدقے کا مال اور مجاہدین کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے اسلحہ یعنی ہتھیار وغیرہ اور سامان وغیرہ عمومی اموال لکھے جاتے تھے، عام طور پر جو ہے مال لکھے جاتے تھے اور خرچ کیے جانے تک محفوظ رکھے جاتے تھے۔ کتاب الخراج صفحہ نمبر 36۔ ابن الاسیر کے مطابق سب سے پہلے بیت المال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا، لیکن دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام سخت جو مدینہ منورہ کے مضافات یعنی قرب و جوار میں واقع ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہتے تھے، آپ کا وہاں ایک بیت المال تھا۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد تمام اسلامی ادوار میں جتنے اسلامی دور گزرے ہیں، سب میں بیت المال کا عمل جاری رہا، اور آج بھی بعض مملکت اسلامیہ میں یعنی اسلامی کنٹریز کے اندر کسی نہ کسی جہت سے جاری ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ چیز چل رہی ہے۔ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435۔ بیت المال میں تصرف کا اختیار، یعنی اختیار کس کو ہوتا ہے بیت المال کے اندر انٹرفیئر اور جو بھی خرچ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو کس کو اتھارٹی ہوتی ہے؟ بیت المال میں تصرف کا جو اختیار ہے صرف خلیفہ یا اس کے نائب کو ہوتا ہے، جو رائٹ ہے اس کے اندر
وہ خلیفہ کو ہوتا ہے یا اس کے نائب کو ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ جو ہے ان امور میں، ان کاموں میں مسلمانوں کا نائب ہوتا ہے، جن میں کوئی متعین شخص یعنی کوئی طے شدہ شخص جو ہے صاحب تصرف نہیں ہوتا ہے۔ بیت المال کے حقوق میں تصرف کرنے والا ہر شخص جو ہے امام کے اختیار سے اپنا اختیار حاصل کرتا ہے، لیکن بیت المال میں خلیفہ کے اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے تصرف کرے گا جس طرح اپنے ذاتی مال میں تصرف کرتا ہے، بلکہ ان اموال میں تصرف اس طرح کرے گا جس طرح یتیم کے مال میں ولی تصرف کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مال میں میری حیثیت یتیم کے ولی کی ہے، اگر مجھے ضرورت نہ رہی تو نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو معروف کے مطابق کھاؤں گا، یعنی بھلائی کے طریقے پر کھاؤں گا جو واجب ہے یعنی، اور جب خوشحالی ہوگی، اچھے حالات ہوں گے تو ادا کر دوں گا۔ جواہر الاکلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260۔ بیت المال کے ذرائع آمدنی یعنی اس کے آمدنی کے جو سورسز ہیں اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور اس کی انواع یعنی اس کی قسمیں، جیسے امام یا اس کی جانب سے مقرر کردہ یعنی طے کیے گئے عامل جو ہے وصول کرے گا، چاہے خواہ جو ہے اموال ظاہرہ یعنی ان ظاہری مال جو ہوتے ہیں چاہے ان کی زکوٰۃ ہو یا اموال باطنہ کی۔ اموال باطنہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نقود یعنی سکے وغیرہ ہوتے ہیں، سامان تجارت، جانور وغیرہ۔ نمبر 2 منقولہ غنائم کا خمس، ایسا مال غنیمت جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کا 5واں حصہ۔ ہر وہ مال جو قتال کے ذریعے یعنی جنگ کے ذریعے سے کفار سے یعنی کافروں سے حاصل ہوا، ان میں جو ہے کافروں سے جو مال حاصل ہو جنگ کے ذریعے تو ان میں کا خمس یعنی 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے فے۔ فے جو ہے اسلامی بیت المال کا یہ اہم شعبہ ہے۔ اب فے کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ منقولہ مال یعنی ایسا مال جس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، جو بغیر قتال اور بغیر گھوڑوں اور سواروں سے حملے کے کفار سے حاصل ہو، یعنی بغیر جنگ کے ایک دم امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو ہے کافروں سے جو مال حاصل ہو جائے اس کو فے کہتے ہیں۔ اس کا ذریعہ جو ہے مندرجہ ذیل جہاد ہوتی تھی، یعنی یہ چیزیں اس کا ذریعہ بنتی تھی۔ ایک تو یہ کہ مال غنیمت سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خمس یعنی فے کے جو ذریعے، مطلب یہ کہ فے کہاں کہاں جائے گا، تو یہ اس کی سمت بتلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس یعنی 5واں حصہ۔ نمبر 2 سرکاری زمینوں کی پیداوار۔ نمبر 3 اس مسلمان کا ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ نمبر 4 قدرتی معدنیات یعنی جس کو آپ بولیں گے پیٹرول، تیل اور گیس کی پیداوار، تو اس کو قدرتی معدنیات کہتے ہیں۔ تو ان پیداوار کا 5واں حصہ۔ اور 5ویں چیز ہے مختلف یعنی الگ الگ اوقات میں ضرورت پڑنے پر رعایا یعنی قوم پر لگایا جانے والا ٹیکس۔ چھٹی چیز ہے، چھٹی جو جہت ہے اس کی سمت ہے، وہ یہ کہ دوسرے ممالک سے، دوسرے ملکوں سے، ادر کنٹریز سے سامان تجارت درآمد یا برآمد کرنے پر یعنی لانے اور لے جانے پر عائد کردہ یعنی لاگو کیا ہوا ٹیکس۔ 7ویں جہت منصب حکومت پر رہتے ہوئے یعنی دوران ڈیوٹی سرکاری کارندوں کو، سرکاری کام کرنے والوں کو عوام سے ملنے والے تحائف، تحفے وغیرہ اسے دیانتدار حاکم وقت جو ہے اپنی ثوابدید پر اپنی یعنی رائے سے جو ہے اگر وہ اچھا سمجھے تو مسلمانوں کی عام ضرورتوں پر خرچ کرنے کا مجاز ہوتا ہے یعنی حقدار ہوتا ہے۔ 8ویں جہت یہ ہے کہ وہ اراضی اور جائیداد، وہ زمینیں اور جائیداد جنہیں مسلمانوں کے خوف سے چھوڑ کر کافر چلے جائیں، مسلمانوں کے ڈر سے کافر جو زمینیں چھوڑ کر چلے جائیں، تو یہ بھی فے کے اندر آتی ہے۔ اور 9ویں چیز ہے کہ جزیہ یعنی وہ مال جو مسلمانوں کے ملک میں رہائش کی وجہ سے، مسلمانوں کے ملک میں رہنے کی وجہ سے کفار یعنی کافروں پر لازم ہوتا ہے، اس کو جزیہ بولتے ہیں۔ 10ویں چیز ہے کفار سے حاصل کیا گیا خراج یا ایسی اراضی، ایسی زمین، ایسا ٹیکس یا ایسی زمین کی اجرت یعنی قیمت
کرایہ وغیرہ جن کے مالک جو ہے مسلمان ہو اور انہیں کرائے پر کسی مسلمان یا ذمی کو دیا گیا ہو۔ 11ویں چیز ہے وہ مال جو حربی یعنی مسلمانوں یعنی کافر جو ہے صلح کی روح سے، صلح کے حساب سے مسلمانوں کو ادا کریں۔ 12ویں چیز ہے مرتد کا مال جو اسلام سے پھر جائے، اس کا مال اگر وہ مر جائے یا قتل کیا جائے۔ 13ویں چیز ہے ذمی کا مال جو مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہتا ہو، اگر وہ مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ 14ویں چیز ہے کہ تاوان جو بھی جرمانہ وغیرہ اور ضبط کردہ یعنی جس مال کو لے لیا گیا ہو، ضبط کر لیا گیا ہو، ایسا مال، ضبط کردہ مال وغیرہ، اس کی تفاصیل جو ہے پوری تفصیلات ڈیٹیلز کتب فقہ یعنی فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیت المال کے شعبے اور ہر شعبے کے مصارف۔ بیت المال کے شعبے کتنے ہیں اور کہاں کہاں وہ مال خرچ ہوتا ہے؟ تو پہلے تو بات بتا رہے ہیں کہ بیت المال میں آنے والے اموال کے آنے والے مال کے مصارف جو ہے اور اس کہاں وہ لگے گا، تو مصارف جو ہے الگ الگ ہیں، ان میں سے ایک کو دوسری قسم کے مصارف میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضرورت ہوئی کہ بیت المال کے اموال کو ان کے مصارف کے اعتبار سے یعنی جہاں ان کو لگایا جا سکتا ہے اس کے اعتبار سے مختلف صنفوں میں یعنی الگ الگ قسموں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کے مصارف کا علم بھی ہو اور ان کے مصارف میں خرچ کرنے کی سہولت بھی ہو۔ حنفیہ نے صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال کی املاک یعنی جائیداد کو 4 مدوں میں تقسیم کرے، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ تقسیم تو نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے قواعد اس تقسیم کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ حنفیہ کے اصول جو ہے تقسیم کے اعتبار ہی سے بعد کے ادوار میں یعنی دور میں اسلامی بیت المال کو موارد و مصارف کے یعنی کہاں وہ لگے گا پیسہ اس کے اعتبار سے جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک حصے میں رقم نہ ہوتی تو اس کے مصارف ادا کرنے کے لیے دوسرے حصے سے قرض لیا جاتا، پھر وسائل یعنی پہلے تو یہ طے کر لے کہ یہ رقم کہاں لگے گی، اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ 4 حصے طے ہو گئے کہ یہ 4 حصے ہیں جہاں یہ رقم لگ سکتی ہے، تو اگر کسی ایک حصے میں اگر اماؤنٹ موجود نہیں ہے تو دوسرے حصے سے قرض لیا جا سکتا ہے، پھر وسائل مہیا ہونے پر یعنی معاملات آسان ہونے پر وہ رقم جو ہے اس حصے کو واپس کر دی جاتی، یعنی جس شعبے میں سے وہ رقم لیے وہ شعبے میں واپس ہو جاتی تھی۔ موسوعہ فقہیہ میں ہے قد نص الحنفیۃ علی انہ یجب علی الامام توزیع موجودات بیت المال على 4 بیوت ولا تأبى قواعد المذاهب الأخرى التقسیم من حيث الجملة، وقد قال الحنفیۃ للامام ان يستقرض من احد البیوت ال4 ليصرفه في مصارف البيوت الأخرى ويجب رده إلى البيت المستقرض منه ما لم يكن ما صرفه إليه يجوز۔ موسوعہ فقہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 248۔ ان 4 مدوں یعنی حصوں کی مختصر سی وضاحت حسب ذیل ہے، نیچے ذکر کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 بیت الزکوٰۃ، اس میں ہر قسم کی زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، زکوٰۃ جہاں جمع ہوتی اس کو بیت الزکوٰۃ بولتے تھے، اس میں ہر قسم کی زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، اور زرعی یعنی کھیتی پیداوار کا عشر بھی 10واں حصہ جو ہے وہ بھی جو ہے 10واں 20واں حصہ جو بھی ہوتا تھا اس میں داخل کیا جاتا، اور اس میں سے قرآن کریم کے بیان کردہ 8 مصارف کو ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ساری رقم جمع ہو گئی اور پھر اس میں سے قرآن میں جو 8 مصارف یعنی جہاں زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا استعمال ہو سکتا ہے، وہ 8 مصارف قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے اس کے مطابق خرچ ہوتا تھا پیسہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، لگے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو یعنی دلوں کو جوڑنا مقصد ہو،
نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے یہ قیدیوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں مسافروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ ایک فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے، یعنی جاننے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ دوسری چیز ہے بیت الاخماس، ایک تو بیت الزکوٰۃ ہے اور ایک بیت الاخماس۔ بیت الاخماس کس کو کہتے ہیں کہ مال فے، یعنی جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو، اور غنیمت یعنی جو جنگ کے ذریعے حاصل ہو، اس مال کا جو خمس یعنی 5واں حصہ اس مد میں جو ہے جمع کیا جاتا، اس جگہ پر جمع کیا جاتا۔ اگر کسی کو دور جاہلیت کا، زمانے جاہلیت کا مدفون یعنی چھپا ہوا خزانہ ملتا تو اس کا خمس یعنی 5واں حصہ بھی اسی میں جمع ہوتا، پھر اسے قرآن کریم کے بیان کردہ یعنی بیان کیے ہوئے 5 حقداروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہ 5 حقدار کیا ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ۔ تو اس میں یہ بتایا خمس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے۔ یہ 2 ہو گئے بیت الزکوٰۃ، بیت الاخماس۔ اب تیسرا ہے بیت الذوائع۔ بیت الذوائع کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کا گرا پڑا ہوا مال، جو مال راستے میں گر جائے تو وہ مال جو ہے اس بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اس کا نام بیت الذوائع رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسروقہ کا مالک یعنی چوری کیے گئے مال کا مالک اگر نہ ملتا تو اسے بھی اس کھاتے میں رکھا جاتا۔ اگر اس قسم کے مال کا مالک نہ ملتا، اس قسم کے مال کا مالک نہیں ملتا تو اسے محتاجوں پر خرچ کیا جاتا، جن کا کوئی والی سرپرست یا وارث یا سرپرست نہ ہوتا تھا تو ایسے مال کو جو ہے یہاں پر رکھا جاتا تھا، یا پھر ایسے محتاجوں پر خرچ کر دیا جاتا تھا جو لاوارث ہوتے تھے، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 4 ہے بیت مال فے، مال فے رکھنے کا گھر۔ اسلامی بیت المال کا یہ اہم شعبہ ہوتا ہے۔ اس مد کے اموال یعنی جو مال ہوتے ہیں، اس کے مصارف مسلمانوں کی عمومی مصالح یعنی عام ضرورتیں ہیں۔ یہ اموال جو ہے امام کے قبضے میں رہیں گے، وہ اپنی ثوابدید یعنی اپنی رائے اور اپنی خوش دلی سے جو ہے اور اجتہاد یعنی کوشش کر کے غور و فکر کر کے اجتہاد کے مطابق اس میں سے یعنی مال فے میں سے عمومی یعنی عام مصلحتوں میں خرچ کرے گا، مصالح یعنی ضرورتیں۔ جب فقہا مطلقاً بولتے ہیں، بغیر کسی قید کے بولتے ہیں کہ فلاں کا نفقہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا، تو فقہا کی مراد یہی مد ہوتی ہے۔ اس مد کے چند اہم مصالح یعنی ضرورتیں جن میں یہ خرچ کیا جاتا ہے، ایک تو ہے وظیفہ۔ یہ بیت المال میں کا ایک حصہ ہے جو ہر مسلمان کو دیا جائے گا۔ اسلحے یعنی جنگی ساز و سامان، حفاظتی اشیاء یعنی حفاظتی چیزیں، ملازمین کی تنخواہیں جیسے قضات یعنی قاضی وغیرہ، محتسبین، منشی جن کو کہتے ہیں حساب کتاب لکھنے والے، حدود نافذ کرنے والے اور یعنی حد کو لاگو کرنے والے، اور مفتیان کرام فتویٰ دینے والے، ائمہ مساجد مسجد کے امام، مؤذنین اذان دینے والے، اور اس طرح کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے مصالح یعنی مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے فارغ کر لیتے ہیں، ان حضرات کے اہل و عیال کی کفالت یعنی خرچ بیت المال سے کی جائے گی۔ مساجد اور مدارس کی تعمیر، پل، نہر وغیرہ یہ بھی عمومی مصالح میں داخل ہے، یعنی مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ بیت المال سے اہل ذمہ پر خرچ یعنی جو لوگ کافر لوگ مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں، ذمی یا غیر ذمی کافر کا مسلمانوں کے بیت المال میں حق نہیں ہے، لیکن اگر ذمی جو ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو تو اسے اس قدر دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔
کتاب الخراج میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حیرہ یعنی حیرہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے رہنے والوں کو معاہدہ نامہ یعنی ایک ایگریمنٹ لکھ کر دیا تھا کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ اگر ذمیوں میں سے جو کافر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں کوئی ضعف یعنی پیری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے، بالکل بیکار ہو جائے، یا آفت عرضی زمینی کسی آفت و سماوی آسمانی کوئی کسی بلا کے اندر آفت میں سے کسی آفت میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جیسے باڑھ وغیرہ آتی ہے اور یہ بھی ساری چیزیں ہیں، بھوکمپ آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، یا ان میں سے کوئی مالدار محتاج ہو جائے اور اس کے اہل مذہب یعنی اس کے ماننے والے مذہب والے اس کو خیرات دینے لگے، تو ایسے تمام اشخاص تمام لوگوں سے جزیہ یعنی ٹیکس معاف ہے، اور جب تک وہ دارالاسلام میں مقیم رہے بیت المال ان کی اور ان کے اہل و عیال کی معاش کا یعنی خرچ وغیرہ کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب من، وہ جو عہد نامہ تھا اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب من خالد بن الولید لأہل الحیرہ ان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ امرنی وجعلت لهم ایما شیخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الآفات او كان غنیا فافتقر وصار اہل دینہ یتصدقون علیہ طرحت جزیته وعیل من بیت مال المسلمین الخراج لابی یوسف، صفحہ نمبر 157۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گشت کے دوران ایک دروازے پر ایک ضعیف العمر یعنی بہت زیادہ عمر دراز، کمزور، نابینا یعنی آنکھوں سے معذور شخص کو دیکھا۔ آپ نے اس کی پشت پر پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ گداگری یعنی یہ بھکاری کی یا در در بھٹکنے کی یہ نوبت کیسے آئی؟ یہودی نے کہا کہ ادائے جزیہ، ٹیکس ادا کرتے ہوئے اور شکم پروری، پیٹ پالتے ہوئے اور مصائب کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے یعنی یہ حالت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے اور جو موجود تھا اس کو دیا، اور بیت المال کے خازن کو، خزانچی کو لکھا کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی یعنی ضرورت مندوں کی تفتیش کرو، تحقیق کرو۔ خدا کی قسم ہرگز یہ ہمارا انصاف نہیں ہے کہ ہم جوانی میں ان سے جزیہ وصول کریں، ٹیکس وصول کریں، اور بڑھاپے میں انہیں بھیک کی ذلت کے لیے چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی اس آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں جو ہے میرے نزدیک فقراء سے یعنی فقیروں سے جو ہے مسلمان مراد ہے، اور مساکین سے اہل کتاب کے فقراء اور غرباء مراد ہے۔ یہ ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے تمام لوگوں سے جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ابھی اردو میں جو ابھی آپ نے جو کچھ سنا اس کی عربی عبارت بھی آپ سماعت کر لیں۔ مر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي. قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن. قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيته ثم نخذله عند الهرم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو بكر أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. الخراج لأبي يوسف، صفحہ نمبر 139۔
تاریخ اور فقہ اور فتاویٰ کے حوالے سے، فتووں کے حوالے سے بیت المال کی جو تفصیلات اور احکام اوپر ذکر کیے گئے ہیں تو وہ سب اسلامی حکومت کے تحت اسلامی طریقے پر قائم بیت المال کے تھے، لیکن آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں بیت المال کے یہ قانون نافذ نہیں اور اسلامی طریقے پر کوئی بیت المال بھی نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی اور مد نہیں رہ جاتا، لہٰذا کیونکہ زکوٰۃ کا فریضہ، زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ایک مالی فریضہ ہے جس کے وجوب میں واجب ہونے میں اختلاف دار یعنی بلاد اور کفر، بلاد کفر یعنی کفر کے مقامات شہر جو ہے اور بلاد اسلام، اسلامی جو شہر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اختلاف دار سے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے کسی حصے میں اگر کسی مسلمان کا مال جو ہے نصاب کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کے باوجود غیر اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس فریضے کی ادائیگی میں ایسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو بالعموم یعنی عام طور پر اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کو درپیش نہیں آتے ہیں۔ جن ملکوں میں مسلمان جو اقلیت میں رہتے ہیں، تعداد میں رہتے ہیں، وہاں کے اکثر لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر مسلم ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، خاص طور سے اسلام کی دعوت اور ترغیب کے لیے، یا کم از کم ان ملکوں میں شر پسند کفار کے یعنی جو شر پھیلانے والے کافر ہیں ان کے شر یعنی برائی کو دور کرنے کے لیے یا دفع کرنے کے لیے یا کسی اور دینی یا دنیاوی مصلحت یعنی ضرورت کی تحصیل کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کیا مؤلفۃ القلوب کا مد ابھی باقی ہے، یعنی اس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے یا منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے؟ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے تالیف قلب میں، دل جوڑنے کے اندر جو ہے زکوٰۃ دینے کی اجازت ہر ایک مسلمان کو ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے زکوٰۃ اور اس کے مصارف کی یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بات تو تمام علماء سلف اور خلف مانتے ہیں، بات کے اور پہلے کے سب علماء مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں ایک مصرف مؤلفۃ القلوب بھی رہا ہے۔ جہاں زکوٰۃ لگتی ہے تو اس میں ایک تالیف قلب، دلوں کو جوڑنا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت فرمائی، وضاحت فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ تو یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہو، لگے ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، مقصود ہو، دلوں کو جوڑنا نیز، یعنی ساتھ ہی جو ہے یہ قیدیوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دانا بینا ہے، یعنی حکمت والا ہے، عقل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف واضح ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے۔ اب مؤلفۃ القلوب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ شخص ہے، اس سے مراد جس کی تالیف قلب مقصود ہو، دل جوڑنا مقصود ہو، دل جوئی مقصود ہو، یعنی ان لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور اسلام کے خلاف جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے، تاکہ اسلامی اقدار، اسلام کا جو اسلامی قدر و منزلت اور اس حسن سلوک کی وجہ سے شاید وہ اسلام قبول کر لے، یا کم از کم اسلام مخالف رویہ تبدیل کر لے، یعنی اسلام کے خلاف جو ان کا رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی اقسام بھی ہیں، کئی قسمیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ مال کے ذریعے تالیف کی وجہ سے، جوڑنے کی وجہ سے خود ان کے یا ان کے قوم اور قبیلے کے اسلام لانے کی امید ہو۔ جیسے صفوان بن امیہ، جس کو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دیا اور 4 مہینے تک اپنے معاملے میں غور کرنے کی مہلت دی تھی۔ پھر جب اسلام لانے سے پہلے جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اونٹ اسے عطا فرمائے تھے۔ اس وقت جو ہے صفوان نے کہا تھا کہ یہ عطا ان کی طرف سے ہے، یہ
نوازش ان کی طرف سے ہے جو فقر کا یعنی محتاجی کا خوف نہیں رکھتے، ڈر نہیں رکھتے۔ امام مسلم اور ترمذی نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ صفوان بن امیہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تھے، یہاں تک کہ وہ ہمیں مال دیتے رہے، حتیٰ کہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب اب کوئی نہیں رہا، سب سے زیادہ محبت حضور سے ہے۔ عن ابن شہاب قال غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الفتح فتح مکہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2313 نمبر روایت کا نمبر ہے۔ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، مکہ مکرمہ کو فتح کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں سمیت تمام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حنین میں جنگ کرنے کے لیے نکلے، جنگ حنین کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا جو دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ میری نظر میں برے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھ کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں میں محبوب ہو گئے۔ ایک اور روایت ہے حضرت موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بھی آپ نے اوپر ترجمہ سنا اس کی عربی عبارت بھی سن لے کہ ان موسیٰ بن انس عن ابیہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشى الفاقہ۔ صحیح مسلم 312 روایت کا نمبر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے واسطے، اسلام کے لیے کسی چیز کا سوال نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 پہاڑوں کے برابر بکریاں دے دی، یعنی اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی وہ بھر گئی تھی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دیتے ہیں کہ پھر احتیاج کا یعنی محتاجی کا ڈر نہیں رہتا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے شر کا اندیشہ ہو، تالیف قلوب، مؤلفت قلوب جو کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے جن سے شر کا ڈر ہو، برائی کا ڈر ہو، تو مال کے ذریعے ان کی تالیف کی جاتی تھی، ان کو نرم کیا جاتا تھا، جوڑا جاتا تھا، تاکہ ان کے شر اور فتنے سے اہل اسلام یعنی مسلمان محفوظ رہے اور ان کی زبان بند رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جب ان کو مال دیا جاتا تھا تو وہ اسلام کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بہت اچھا دین ہے، اور جب نہیں دیا جاتا تھا تو اسلام کے خلاف بولتے تھے اور اسلام کی مذمت یعنی برائی کرتے تھے۔ تفسیر المنار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 428۔ مؤلفت قلوب کی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو یہودی یا عیسائی میں سے ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ مال کے ذریعے ان کی بھی تعلیف کی جاتی تھی، دلجوئی کی جاتی تھی، تاکہ ان کا دل اسلام کے تعلق سے مضبوط ہو اور ان کے اندر ثابت قدمی آئے، ان کے قدم مضبوط ہو جائیں۔ یہ لوگ اگرچہ غنی ہو، مالدار ہو، پھر بھی ان کو دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے پرانے دین کو ترک کر کے آئے تھے، چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کے مال اور اسباب سب ان کے والدین یا قبیلے والوں نے لے لیا تھا۔ ان کے ذریعے معاش کو تنگ سے تنگ کر دیا جاتا تھا، زندگی کو بڑا تنگ کر دیا جاتا، گویا کہ ان لوگوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اور اللہ کے لیے اپنی دنیا ترک کر دی، چھوڑ دی۔ لہذا یہ لوگ اس بات کے مستحق حقدار ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی تعلیف کی جائے، دلجوئی کی جائے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حدثنا معقل قال سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم قال هو من أسلم من يهودي أو نصراني قلت وإن كان غنيا قال وإن كان غنيا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435۔
چوتھی قسم مسلمانوں کے ان سرداروں اور با اثر لوگوں کی ہے جن کے ہم نشین یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کفار اور مشرکین تھے۔ ان کی تعلیف کی وجہ سے ان کے کافر ہم نشینوں کے ایمان لانے کی امید تھی، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عدی بن حاتم اور زبرقان ابن بدر کو ان کے حسن اسلام، بہترین اسلام اور اپنی قوم میں با اثر ہونے کی وجہ سے دیا۔ پانچویں قسم ان کمزور مسلمانوں کے سرداروں کی ہے جو طلقائے مکہ میں سے اسلام لائے، اور ان میں بعض جو ہے منافق بھی شامل تھے۔ مال کے ذریعے ان کی تعلیف کی جاتی تھی، اور تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ ثابت قدم رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے مال غنیمت سے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، جس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ ایمان میں کامل ہوئے، مکمل ہوئے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 179 سے 181 تک کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں قسم کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا، مسلمان سرداروں کی جو طلقائے مکہ میں سے اسلام لائے، یعنی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ چھٹی قسم جو ہے ان مسلمانوں کی تھی جو اسلامی سرحدوں پر تعینات تھے، متعین تھے، مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے دشمنوں کی دفاع میں تھے، یعنی روکنے میں تھے۔ ان کی بھی مال کے ذریعے تعلیف کی جاتی تھی اور دلجوئی ہوتی تھی تاکہ وہ دشمنوں کے دفاع میں دور کرنے میں لگے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ان اقسام کے علاوہ، ان قسموں کے علاوہ بھی لوگ تھے جن کی تعلیف جو ہے دلجوئی ابتداء اسلام میں کی جاتی تھی۔ یہ سب لوگ مؤلفۃ القلوب میں شامل اور داخل تھے۔ مؤلفۃ القلوب کے تعلق سے فقہا کے آراء اور دلائل، فقہاء کرام کی جو رائے اور دلائل ہے، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تاہم لیکن جو ہے اس بات کو لے کر علماء دین کے درمیان اختلاف ہوا کہ یہ مصرف اب بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے یا منسوخ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ مصرف، یہ جو مد مسلمانوں کے لیے تھا، یہ جہاں زکوٰۃ کا مال لگتا تھا، موقوف کر دیا تھا اس چیز کو، اور ان کے بعد کسی اسلامی خلیفہ نے اس مصرف کو، اس فنڈ کو جو ہے دوبارہ جاری نہیں کیا۔ اس سلسلے میں فقہا کے دو طرح کے اقوال ہیں۔ کویت سے شائع ہونے والے الموسوعہ الفقہیہ میں لکھا ہے کہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک راجح یعنی پسندیدہ بات یہی ہے کہ مال زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ آج بھی باقی ہے، ساقط نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا ہے، جبکہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق مؤلفۃ القلوب کا حصہ منقطع ہو گیا ہے، کٹ چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسلام کو عزت بخش دی ہے۔ یہی قول بعض فقہاء احناف کا بھی ہے۔ اختلف الفقہاء فی صنف المؤلفۃ قلوبهم فالمعتمد عند كل من المالکیہ والشافعیہ والحنابلہ ان سهم المؤلفۃ قلوبهم باق لم يسقط، وفي قول عند كل من المالکیہ والشافعیہ وروایۃ عند الحنابلہ ان سهمهم انقطع لعز الاسلام فلا يعطون۔ الآن موسوعہ فقیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 319، اور اس کا ترجمہ آپ ابھی اوپر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ امام شمس الائمہ سرخسی حنفی مبسوط میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کے مال سے دیا کرتے تھے، تاکہ اس طرح ان کی مضرت یعنی نقصان سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ اس سے دلیل ملتی ہے کہ جب نقصان کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو انہیں مال زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے غالب آ گئے تو سارا مال لے لیں گے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس لیے تھوڑا مال دے کر عورتوں اور بچوں کو محفوظ یعنی سلامت رکھنا، اور باقی اموال اور املاک سے، جائیداد سے جو ہے انہیں دور رکھنا زیادہ سہل یعنی آسان اور نفع بخش یعنی فائدہ مند معلوم ہوتا ہے۔ جو ابھی عبارت اردو میں آپ نے سنا امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کے مال سے دیا کرتے تھے، تو اس کی عربی عبارت بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے المبسوط للسرخسی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 87۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے صرف کمزور مسلمانوں کی تعلیف یعنی دلجوئی کی جائے گی۔ کسی بھی مشرک شرک کرنے والے کو بطور تعلیف کے طور پر زکوٰۃ میں سے مال نہیں دیا جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص ہے،
جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لو اور ان کے فقراء یعنی محتاجوں پر تقسیم کرو۔ اور جہاں تک حنین کے سال جنگ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام سے بعض مشرکین کو مال دینا ثابت ہے تو وہ مال فے میں سے تھا، نہ کہ مال زکوٰۃ میں سے، اور صدقے کا مال ان کو دینا مباح ہے یعنی جائز ہے۔ اب یہ جو ہے ابھی اوپر آپ نے الام کے حوالے سے جو عبارت ملاحظہ کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی عربی بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے، دار الفکر سے چھپی ہے کتاب الام، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر آپ پوری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو زکریا محی الدین نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کی وفات 676 ہجری ہے، وہ شرح مہذب میں لکھتے ہیں، شرح مہذب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199 پر 199 پر لکھتے ہیں کہ امام نووی فقہائے شوافع کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ظاہر آیت اور ان کے ظاہر آیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سیاق کلام کے موافق، یعنی ان کے کلام کے پچھلے حصے کے مطابق یہی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط نہیں ہوا ہے، اور یہ کہ مؤلفۃ القلوب کی پہلی 2 صنفیں، پہلی صنف یعنی پہلی قسم وہ کفار جن کے اسلام لانے کی امید ہو، اور دوسری قسم وہ کفار جن کے شر یعنی برائی کو دور کرنا ہو، تو یہ پہلی 2 صنفیں زکوٰۃ کا مستحق ہیں، مؤلفۃ القلوب کی یہ قسمیں زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور آخر کی دونوں صنفوں یعنی وہ مسلمان جو قوم کفار کے قریب آباد ہو اور اگر ان کو مال دیا جائے تو وہ جنگ پھر یا کفار کے خلاف لڑنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ جنگ میں جو ہے کفار کے خلاف لڑنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور وہ مسلم قوم جو مانعین زکوٰۃ کے قریب آباد ہو، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے قریب رہ رہے ہو، کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو وہ جنگ میں مانعین کے خلاف، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دے گی۔ تو ایسی آخری کی 2 قسمیں جو ہے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال بطور تالیف کے دلجوئی کے دینا جائز ہے۔ ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر فتویٰ دیا، اور امام ابو القاسم رافعی قزوینی کا بھی آخری کلام یہی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا، اور یہی صحیح ہے کہ ان چاروں کو مؤلفۃ القلوب کے حصے سے دیا جائے، واللہ عالم۔ امام ابو عبداللہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قال الواحدی ان اللہ تعالی اغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شيء من زكوات الأموال إلى المشركين۔ ترجمہ آپ سن لیں، امام ابو الحسن واحدی نیشابوری سے منقول ہے، نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تالیف سے دلجوئی سے بے نیاز کر دیا ہے، لہذا حاکم اگر کسی مصلحت اور مسلمانوں کی نفع یعنی فائدے کے لیے تالیف کرنا چاہے، دلجوئی کرنا چاہے تو وہ تالیف کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے مشرکین پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مشرکین کی تالیف کی ضرورت ہو، دلجوئی کی ضرورت ہو تو مال فے سے اس کی تالیف کر سکتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واحدی کے قول سے یہ وہم ہوتا ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف مشرکین کو زکوٰۃ کے مال میں سے بطور تالیف دیتے تھے، دلجوئی کے لیے دیتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے آیت میں بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ مؤلفۃ القلوب سے مراد مشرکین ہی ہوں، بلکہ آیت میں مطلق والمؤلفۃ قلوبہم ہیں، جو مسلم غیر مسلم سب کو شامل ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، اور امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی طریقے پر قوم کی تالیف کرے، دلجوئی کرے، اور ان کو مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ ہے وہ دے، اس لیے کہ آیت کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔
امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے، نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہی امام ابو جعفر باقر اور امام ابو جعفر باقر اور امام زہری کا بھی قول ہے، جیسا کہ امام زہری سے سوال ہوا، پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس آیت کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام ابو جعفر نحاس نے کہا کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم ثابت ہے اگر ان کی تالیف کی ضرورت، دلجوئی کی ضرورت پیش آتی ہے یا مسلمانوں کو ان کی طرف سے ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، ڈر ہو، یا ان کے اسلام لانے کی امید ہو تو ان کو دیا جائے گا۔ قاضی عبدالوہاب مالکی نے کہا کہ اگر کسی وقت ان کی تالیف کی دلجوئی کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو دینا جائز ہے۔ یہی فقہائے جعفریہ اور زیدیہ کا بھی مذہب ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 314 سے 316 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فقی ابو النجاح شرف الدین موسیٰ بن احمد حنبلی مقدسی 968 ہجری جن کی وفات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ الاقناع فی فقہ امام احمد بن حنبل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 پر کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم ابھی باقی ہے۔ مؤلفۃ القلوب اپنی قوم کے وہ سردار ہوتے ہیں جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا جن کے شر سے یعنی برائی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا مقصود ہو، اور وہ مسلمان جن کو مال دینے سے اس کے یا اس کے ہم نشین یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے ایمان اور اسلام میں مضبوطی آئے۔ فقی علاء الدین ابو الحسن مرداوی دمشقی حنبلی 885 ہجری جن کی وفات ہے، وہ الانصاف فی معرفت الراجح میں لکھتے ہیں الصحیح من المذہب ان حکم المؤلفۃ باق وعلیہ الاصحاب۔ الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228 کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب ہیں۔ مذہب مالکیہ اس میں یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، تالیف اسلام کی ترغیب اور اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے، کیونکہ تالیف کا مقصود یعنی مقصد انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، نہ کہ تالیف کا مقصد محض یعنی صرف اعانت اور امداد فراہم کرنا نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت سے پھیلنے سے یہ مد جو ہے ختم ہو جائے۔ پھر سے آپ دیکھ لیں کہ اس کا مقصد جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تالیف کا مقصد صرف اعانت اور امداد فراہم کرنا نہیں ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف غرناطی مالکی جن کی وفات 897 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں مختصر الخلیل کی شرح میں الصحیح ان حکم المؤلفۃ قلوبهم باق قال ابو محمد لیکن لا يعطون الا وقت الحاجت الیہم التاج والاکلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231 کہ صحیح یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے، لیکن ابو محمد نے کہا کہ انہیں حاجت کے وقت ہی دیا جائے گا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد علیش المالکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1299 ہجری میں ہوئی، وہ منح الجلیل میں لکھتے ہیں وحکمہ ای المؤلف وهو تالیفہ باعطائہ منہا لیسلم باق لم ينسخ هذا قول عبد الوهاب وصححہ ابن بشیر وابن الحاطب۔ یہ منح الجلیل شرح مختصر خلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 پر پوری عربی عبارت موجود ہے، اور تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں اس کا ترجمہ سماعت کر لیں کہ مؤلفۃ القلوب کا حکم جو ہے یعنی کافر کو مال دے کر اس کی تالیف کرنا، دلجوئی کرنا تاکہ وہ اسلام لے آئے، ابھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ یہ عبد الوہاب کا قول ہے۔ علامہ ابن بشیر اور علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح کہا ہے، حالانکہ مالکیہ کا راجح پسندیدہ قول اس کے خلاف ہے، کیونکہ قباب نے قواعد عیاض کی شرح میں قباب نے قواعد عیاض کی شرح میں کہا کہ مشہور یہ ہے کہ اسلام کے اعزاز کی وجہ سے ان کا حصہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پہلے قول کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو مال کے ذریعے تالیف کرنا، دلجوئی کرنا، اسلام کی رغبت دلانے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور دوسرے قول کی بنیاد اس پر ہے کہ مال کے ذریعے تالیف یعنی دلجوئی اس لیے ہے تاکہ کفار کے خلاف، کافروں کے خلاف وہ ہماری اعانت کرے، مدد کرے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی زمانے میں ان کی تالیف کی ضرورت پڑے، دلجوئی کی ضرورت پڑے تو ان کا حصہ انہیں لوٹایا جائے،
لخمی اور ابن عطیہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ تو اب مناسب یہ ہے کہ مشہور پر فتویٰ دیا جائے، اور علامہ لخمی نے جس کو اختیار کیا ہے اس پر بھی تنبیہ کی جائے، یعنی اگر کسی زمانے میں ان کی تالیف کی ضرورت پڑے تو ان کا حصہ انہیں لوٹایا جائے، یا صرف مشہور پر اکتفا کیا جائے، اسی کو آخری قول سمجھا جائے۔ یہ سب اختلاف جو ہے کافر کو مال دینے کے تعلق سے ہے رہا۔ بہرحال کسی مسلمان کو بطور تالیف دل جوئی کے لیے مال دینا تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو، تو اس کا حکم جو ہے بالاتفاق باقی ہے۔ مذہب حنفی کیا کہتے ہیں اس بارے میں حنفی حضرات؟ یعنی مذہب حنفی کے فقیہ علاء الدین کاسانی نے اپنی کتاب بدائع الصنائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو بطور تالیف دلجوئی کے طور پر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جاتا تھا، ان کے اسماء یعنی ناموں کو ذکر کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں جمہور علماء کی رائے جو ہے صحیح ہے، رائے ہی صحیح ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، اب انہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ان کو نہیں دیا، اور جب یہ خبر عام صحابہ کو ہوئی تو کسی نے بھی ان دونوں کے فعل اور عمل یعنی ان کے کام پر انکار نہیں کیا، گویا کہ مؤلفۃ القلوب کے ساقط ہونے یعنی ختم ہو جانے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اسلام سے مانوس انسیت پیدا کرتے تھے اور قریب کرنے کے لیے ہی دیتے تھے، جیسا کہ ان کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی اس وقت اسلام جو ہے کمزور تھا اور اہل اسلام کی تعداد مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اور کفار اور مشرکین کی کثرت تھی، کفار اور مشرکین بہت زیادہ تھے، اور وہی لوگ اس وقت قوت اور زور والے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ اسلام غالب ہے، اور اہل اسلام یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہے، اور اہل شرک جو ہے ذلت اور رسوائی میں ہے۔ ساتھ ہی جب کوئی حکم کسی خاص علت معقول سے ثابت ہوتا ہے، خاص سبب سے ثابت ہوتا ہے، تو اس علت کے ختم ہو جانے سے، اس سبب کے ختم ہو جانے سے وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فقیہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 857 ہجری ہوئی، وہ لکھتے ہیں تو اب یہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر جو عبارت موجود ہے، اس کا خلاصہ ابھی آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے بطور طالب جن کو مال دیا جاتا تھا، اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اس بارے میں جو بھی تفصیلات آپ نے سماعت کی، عربی عبارت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال اس کا خلاصہ آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ پوری لفظ بلفظ عبارت کا ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہاں پر موجود تھا۔ خلاصہ صاحب بدائع کے کلام میں 2 دعوے ہوئے، ایک نسخ کا دعویٰ کہ منسوخ ہو چکا ہے، جس کی دلیل صحابہ کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور دوسرا یہ کہ تالیف کا حکم ایک معنی معقول کی وجہ سے ثابت ہوا جو عقل میں آتے ہیں، وہ معنی معقول کیا ہے کہ بھئی تالیف کی حاجت ہے، دل جوئی کی حاجت ہے، تو اس وجہ سے وہ ثابت ہوا، اور یہ حاجت اسلام کی اشاعت یعنی پھیلنے اور انتشار یعنی اسلام کے پھیلنے، عام ہونے اور غلبے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، لہذا تالیف کرنے کا حکم اب ساقط ہو گیا، کیونکہ تالیف کے لیے جو حاجت علت تھی، جو ضرورت کے طور پر جو علت ثابت تھی، اب وہ علت ختم ہو چکی ہے، لہذا اب اس کی حاجت بھی نہیں رہی۔ نسخ کے دعوے پر مناقشات اب اور کھوج بین کر رہے ہیں۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے نسخ کا دعویٰ کرنا انتہائی کمزور بات ہے، کیونکہ اس میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بطور تعلیف دیتے تھے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوخ کر دیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ جس حاجت کی ضرورت کی بنیاد پر دیا جاتا تھا اسلام کی سربلندی کے بعد اب وہ حاجت نہیں رہی، لہذا انہوں نے اپنے دور میں دینے سے روک دیا۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے، قیاس کے بالکل قریب ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ جو ہے دائمی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کو تالیف کے لیے مال دیا جاتا رہا ہو وہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں شامل رہے، اس لیے کہ تالیف کی حاجت یعنی ضرورت کی تعیین اور مؤلفۃ القلوب اشخاص کی تحدید اولو الامر کے ذمے ہیں۔ حد بندی جو اس کی وہ ہے اولو الامر کے حوالے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے ضرورت کے پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جب جیسا مناسب خیال کریں گے حکم جاری کیا جائے گا۔ اولو الامر یعنی وہ جو حاکم وغیرہ ہوتے ہیں، حاکم وقت مسلمانوں کا امام، لہذا تالیف قلوب کی تحدید اور تعیین جو ہے حد بندی اور متعین کرنا ایک اجتہادی امر ہے جو زمانے اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے ایک زمانے میں تالیف کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، اور دوسرے زمانے میں اس کی حاجت ہو جائے، ضرورت ہو جائے نیز۔ ساتھ ہی جو ہے اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ حکم کو کسی مشتق پر معلق کرنا یعنی اس کے ساتھ جوڑنا یہ دلیل ہے کہ ماخذ اشتقاق جو ہے جہاں سے وہ مشتق ہو رہا ہے نکل رہا ہے اس کی علت ہے، اور یہاں زکوٰۃ دینے کا جو حکم ہے مؤلفہ پر لگانا، تالیف قلوب پر لگانا دلیل ہے کہ تالیف قلوب جو ہے علت ہے، سبب ہے، لہذا جب یہ علت پائی جائے گی حکم لگایا جائے گا، اور جب یہ علت نہیں پائی جائے گی حکم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے یا کام پر لگنے والے، کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہونے کی وجہ سے جب عاملین نہ ملے تو اس کو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عاملین کا حق ساقط اور منسوخ ہو گیا ہے۔ جس طرح کہیں کہ صدقات کے سارے مصارف یعنی جہاں جہاں صدقے لگ سکتے ہیں وہاں موجود نہ ہو تو اس وقت جو موجود ہوں گے انہیں دیا جائے گا، سارے نہ ہو تو کوئی ایک تو ہوگا اس کو ہی دے دیں گے، اور جو موجود نہ ہو ان کو نہیں دیا جائے گا، لیکن جب وہ لوگوں کا وجود ہوگا تو دیں گے۔ اور جس طرح رقاب قیدیوں کو چھڑانا وغیرہ ہمارے زمانے میں نہیں پائے جاتے تو اس کو نہیں دیا جاتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ، لہذا نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی طرح حالات ہوں تو ان کے موقف پر عمل کرتے ہوئے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ سے حصہ نہیں دیا جائے گا؟ ایک سوال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حکم کو باطل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، جائز کیا ہے، اور حکم شرعی باطل کرنے کا، اس کو بیکار کرنے کا حق اسی کو ہے جو شریعت کا مالک ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس حکم کو منسوخ اور باطل قرار دیتا ہے۔ اللہ کو یہ اختیار ہے، اس لیے نسخ نہیں ہو سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے نازل ہونے کے وقت، یا نسخ کی معرفت پہچان جو ہے نص یعنی دلیل سے ہوتی ہے، یا تعارض نص کوئی دلیل سے کوئی حکم ٹکرا رہا ہے تو اس سے ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ حکم منسوخ ہوتا ہے، یا تقدیم و تاخیر سے کہ مقدم کو مؤخر کے ذریعے منسوخ قرار دیا جائے کہ بعد والا حکم جو ہے پہلے والے کو منسوخ کر دے۔ لیکن مؤلفۃ القلوب کے تعلق سے اس طرح کی کوئی دلیل ثابت نہیں جس کی بنیاد پر مؤلفۃ القلوب کے حکم کو ساقط مانا جائے، اور جب کتاب و سنت یا ٹکراؤ تعارض نص کی کوئی صورت نہیں اور وحی کا زمانہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اب مؤلفۃ القلوب کا حکم جو ہے محکم ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا، اور وہ اپنی اصل پر معمول بھی رہے گا، برقرار رہے گا۔ علامہ ابراہیم ابن موسیٰ شاطبی قرناطی 790 ہجری جن کی وفات ہے، وہ اپنی کتاب موافقات میں نسخ کے تعلق سے لکھتے ہیں، الموافقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب احکام مکلف پر ثابت ہو جائے تو نسخ کا دعویٰ جب تک دلیل قطعی سے نہ ہو، مضبوط دلیل سے نہ ہو، قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب مکلف پر ابتداءً حکم جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہوا تو اب اس کا رفع یعنی دور کرنا بھی دلیل قطعی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محققین نے کہا، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ خبر واحد سے نہ کتاب منسوخ ہوگی اور نہ خبر متواتر کا نسخ ہوگا، اس لیے کہ یہ اس میں مقطوع کا مظنون سے
رفع کرنا لازم آئے گا، یعنی نص قطعی کا، نص دلیل قطعی کا دلیل ظنی سے رفع کرنا، دور کرنا لازم آئے گا۔ اس بات پر محققین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ خبر واحد سے قرآن کا نسخ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارا نسخ کا دعویٰ کیوں کر درست مانا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن حزم نے کہا کہ جو مسلمان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت میں سے کسی کو منسوخ کہیں جب تک یقینی دلیل نہ مل جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کسی سنت یا آیت کو منسوخ قرار دینا گویا کہ یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اس امر میں، اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی ہے، جو کہ معصیت اور گناہ ہے۔ البتہ جب دلیل قائم ہو جائے اور برہان واضح ہو جائے، دلیل واضح ہو جائے تو ایسا کہنا درست ہوگا، کیونکہ نسخ کی بھی نظیر موجود ہے، ورنہ یہ افتراء یعنی الزام لگانا اور کذب اور جھوٹ اور شریعت کو باطل قرار دینا ہوگا۔ الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83۔ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت واضح ہو گیا کہ مؤلفۃ القلوب کو منسوخ قرار دینے والا قول مضبوط نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی باقی ہے۔ البتہ مؤلفۃ القلوب کا وجود یہ ایک اجتہادی امر ہے جو اولو الامر کے حوالے ہے، جیسا کہ علامہ ابو عبید قاسم ابن سلام ہروی نے کہا کہ بے شک آیت محکم ہے، فیصلہ کن ہے، ہم اس کے نسخ پر کتاب اور سنت سے کوئی دلیل نہیں جانتے ہیں۔ علامہ ابن شہاب زہری نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آیت تالیف یعنی دلجوئی کی جو آیت ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ حنفیہ میں سے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجماع کو نسخ کی دلیل نہیں مانتے، فرماتے ہیں کہ نسخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ممکن ہے، اور اجماع کا وجود آپ کی حیات مبارکہ کے بعد ہوا، اور ظاہر ہے کہ بعد کا اجماع کتاب کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ الْإِجْمَاعَ نَاسِخًا، یہ جو ابھی عبارت پیش کی گئی تو کہہ رہے ہیں کہ بعد کا جو اجماع ہے وہ کتاب کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ در مختار اور رد المختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 میں کہ جس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں کہ بے شک نسخ جو ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نسخ ہوتا ہے نص سے یعنی دلیل سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے اور زمانے وحی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد نسخ کا ورود نہیں، نسخ کا آنا کا معاملہ نہیں ہے۔ علاوہ عزیز یہ علاوہ قرآن کا نسخ قرآن سے یا سنت ہی سے ہو سکتا ہے، مگر ان میں سے کسی میں نسخ پر یعنی منسوخ کرنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اب کتاب و سنت کو محض یعنی صرف رائے سے یا کسی صحابی کے قول اور فعل سے کیسے ترک کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ قول صحابی کے قول سے ایک قیاس ترک نہیں کیا جاتا ہے، تو بھلا کتاب اور سنت کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن شہاب زہری نے بھی کہا کہ ہم کوئی ایسی دلیل نہیں پاتے جو مؤلفۃ القلوب کے حکم کو منسوخ کرے۔ البتہ علماء نے جو معنی بیان کیا ہے اس میں کتاب اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے فقیر کا غنی ہو جانا، محتاج کا مالدار ہو جانا، تو فقیر کے حکم کو منسوخ نہیں کرے گا، بلکہ جب تک فقیر حالت غنی میں رہے گا، مالدار میں رہے گا، حالت غنا میں رہے گا، مالداری کی حالت میں رہے گا، اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، پھر جب وہ فقیر ہو جائے گا تو اس کو دیا جائے گا۔ یہی حکم تمام اصناف کا ہے، تمام قسم کا ہے، کہ جب ان میں سے کوئی صنف کسی زمانے میں معدوم ہو جائے، پائی نہ جائے، تو اس زمانے میں اس کا حکم خاص طور سے معدوم ہوگا، پایا نہیں جائے گا، اور جب وہ حکم لوٹ کر آئے گا یعنی وہ چیز لوٹ کر آئے گی تو اس کا حکم بھی لوٹ آئے گا۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب کا بھی حکم ہے۔ نسخ اور اجماع کے حوالے سے فقی ابو عبداللہ محمد بن محمود صاحب عنایہ 786 ہجری جن کی وفات ہے، انہوں نے ہدایہ کی شرح میں اپنے شیخ و شیوخ سے بہت ہی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ کے شیخ علامہ علاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری اور اچھی بات فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا مؤلفۃ القلوب کا حصہ نہ دینا، موقوف کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کی علت کو
سبب کو اور زیادہ ثابت اور واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اعزاز اسلام ہی کے لیے دیا جاتا تھا، جو کہ اس وقت اہل کفر کے کافروں کے غلبے کی وجہ سے کمزور تھا، تو اسلام کا اعزاز جو ہے ان کے دینے میں تھا۔ لیکن جب اہل اسلام کے غلبے کی وجہ سے حالت بدل گئی تو اب روکنے اور ان کو نہ دینے میں اسلام کا اعزاز ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ لہٰذا دینا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور نہ دینا خلفاء کے زمانے میں ہوا۔ تو اب یہ زمانہ اعلیٰ اور علت کے منزل میں ہے، سبب کے منزل میں ہوا، اور مقصود جو ہے اعزاز اسلام ہوا، اسلام کو عزت دینا ہوا، جو ہر حال میں باقی رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ جیسے تیمم کرنے والے پر طہارت کے لیے مٹی کا استعمال واجب ہے، کیونکہ پانی نہ ہونے کے وقت یہ مٹی جو ہے آلۂ طہارت ہے، طہارت کا ذریعہ ہے، لیکن جب حالت بدل جائے اور پانی مل جائے تو پانی کا استعمال واجب ہوگا، اس لیے کہ اب مقصود یعنی طہارت کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہی پانی متعین ہے، طے ہوا ہے، اور اس کو پہلے والے حکم کے لیے نسخ نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب کا بھی حکم ہے، یعنی مقصود ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اعزاز اسلام۔ اب خواہ یعنی چاہے مؤلفۃ القلوب کے دینے سے یہ حاصل ہو یا روکنے سے، تو دونوں کا اپنانا لازم ہے۔ عنایہ شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 پر یہ روایت موجود ہے، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب بدائع کا دوسرا دعویٰ تھا کہ تالیف کا حکم ایک معنی معقول، عقل میں آنے والے معنی کی وجہ سے تھا، ثابت ہوا۔ وہ معنی معقول کیا ہے؟ تالیف کی حاجت، دل جوئی کی ضرورت، اور یہ حاجت جو ہے اسلام کی اشاعت اور انتشار، یعنی اسلام کے پھیلنے اور غالب آ جانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا تالیف کرنے کا حکم جو ہے ساقط ہو گیا، کیونکہ تالیف کے لیے جو حاجت علت تھی، سبب تھی، وہ اب وہ علت ختم ہو چکی ہے۔ علت کے معدوم ہونے کے دعوے پر مناقشات کہ علت پائی نہیں جا رہی ہے، اس کا جو دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تحقیقات پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، علت کے معدوم ہونے یعنی پائے نہ جانے کا دعویٰ اس وقت درست ہوگا جبکہ تالیف کی علت یعنی دل جوئی کی علت صرف اعانت اور امداد کو مانا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض مالکیہ نے کہا کہ تالیف کا مقصد جو ہے اسلام کی ترغیب اور اسلام کی طرف رغبت دلانا ہے، کیونکہ تالیف کا مقصد جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، نہ کہ تالیف کا مقصد محض یعنی صرف اعانت اور امداد فراہم کرنا ہے کہ اسلام کی اشاعت سے یہ حکم ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کی دعوت اور ترویج اور اشاعت یعنی پھیلنے کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اسلام کی دعوت جو ہے تا قیامت جاری رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا طلب کرنے آتا تو آپ اس کو اتنا دیتے کہ اس کے نزدیک اسلام اس کی دنیا سے زیادہ محبوب ہو جاتا اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگ جاتا، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ دوسری بات کہ تالیف کے لیے اسلام کے کمزور ہونے یا مؤلفۃ القلوب کے دلجوئی کے لیے جن کو دیتے تھے تو ان کے فقیر ہونے، محتاج ہونے کی شرط لگانا بھی محل نظر ہے، غور و فکر کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد جب کہ اسلام ایک طرح سے پھیل چکا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کو دیا۔ در حقیقت مال دے کر دوسرے کے دل میں جگہ بنانا ہے، جیسا کہ عربی مقولہ ہے، عربی کا قول ہے، جملہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان جو احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ آج بھی ایک ملک جو ہے وقت ضرورت دوسرے ملک کو امداد فراہم کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، یورپ وغیرہ، اور اپنے ملک کو استحکام فراہم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح کم از کم مال دے کر احسان کر کے اسلام پہنچانا ممکن ہو، یا کم از کم اپنا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا ممکن ہو، تو تالیف کی جا سکتی ہے، دلجوئی کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، اگر مؤلفۃ القلوب کو دینے کی علت سبب جو ہے اور مسلمانوں کا کمزور ہونا ہی ہے، مؤلفۃ القلوب کو دینے کا جو سبب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کمزور ہونا ہی سبب ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی،
جو حضرت عمر کے زمانے میں جو علت نہیں تھی، تو آج اگر عالمی سطح پر غور کیا جائے تو اسلام اور مسلمانوں کے حالات اب دوبارہ اسی طرف پلٹتے نظر آ رہے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے تھے۔ تو آج اگر عالمی سطح پر غور کیا جائے تو اسلام اور مسلمانوں کے حالات اب دوبارہ اسی طرف پلٹتے نظر آ رہے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے تھے۔ اب اہل اسلام یعنی مسلمان اب دنیا کی نظر میں کمزور ترین قوم ہیں، جو اپنی دفاع یعنی اپنے بچاؤ میں بھی دوسری قوموں کا محتاج ہے۔ عالمی منظرنامے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے۔ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے لیے اپنی مرضی کے مطابق قانون پاس کر دیا جاتا ہے۔ کتنے مسلم ممالک ہے، کنٹریز ہے، جن کو وہاں کی نمائندگی حاصل ہے، وہاں کس مسلم ملک کی آواز سنی جاتی ہے اور کس مسلم حکومت کا مشورہ مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور عنقریب وہ غرابت کی طرف ہی پلٹ آئے گا، پھر یعنی غربت آئے گی۔ کیا یہ واقع نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ آج اسلام اور مسلمان جو ہے دفاعی پوزیشن میں نہیں پہنچ چکا ہے کہ بس اپنا بچاؤ کر سکتا ہے؟ کم از کم وہ مسلم اقلیت جو کسی غیر مسلم حکومت کے زیر سایہ زندگی گزار رہی ہے، آج حالات یہ ہیں کہ کسی طرح کی حکومتی امداد یعنی مدد لینے کے لیے لوگوں کو مال دینا پڑتا ہے، اور خود مدارس اسلامیہ والے حکومت سے مالی تعاون یا ان کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے چندے کے فنڈ سے موٹی رقم رشوت حکومت یا اس کے اہلکار کو دیتے ہیں، جن میں زکوٰۃ کا مال بھی شامل ہوتا ہے۔ جب اپنی ذاتی زندگی دنیاوی مفاد کے لیے مال دینے کے لیے جواز کی یعنی جائز ہونے کی راہیں نکالی جاتی ہے، تو جس سے دین اور اسلام کا فائدہ اور اسلام کی دعوت ہو، وہاں بدرجہ اولیٰ دیے جانے کی اجازت ہوگی۔ اور اوپر ہم بیان کرائے ہیں کہ تالیف قلب کرنا، دلجوئی کرنا اسلام کی دعوت کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، جن کے ذریعے دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج دوسری قوموں کی نگاہ میں اسلام اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اسی کے پیش نظر علامہ محمد رشید بن علی حسینی مصری، جن کی وفات 1354 ہجری ہے، انہوں نے اپنی تفسیر منار میں لکھا کہ اولا منہم بالتالیف فی زماننا قوم من المسلمین۔ تفسیر المنار کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 427 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تالیف قلب کے، دلجوئی کے سب سے زیادہ مستحق وہ مسلمان ہیں جن کو کفار یعنی کافر لوگ خود سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنی حمایت کے جھنڈے تلے لا سکے، جھنڈے کے نیچے لا سکے یا ان کو اپنے دین میں داخل کر سکے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ استعماری حکومتیں، ظالم طاقتیں جو تمام مسلمانوں کو اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتی ہیں، وہ ضعیف العقیدہ، کمزور عقیدے کے جو مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں کو ان کے دین سے مرتد بنانے کے لیے، پھیرنے کے لیے اپنے حکومتی مال سے کمزور مسلمانوں کے لیے حصہ متعین کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ یعنی اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے GDP کا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، تاکہ وہ لوگ ان پیسوں سے مسلمانوں کی تالیف قلب کر سکے، دلجوئی کر سکے اور پھر ان کو اپنے مذہب کی طرف موڑ دیں۔ خلاصہ ہمارے نزدیک تالیف قلب کی آج بھی اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنی ابتدائے اسلام میں تھی۔ شروع اسلام میں جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ ضرورت آج ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی، اس بات کی ہے کہ اس فنڈ سے غریبوں کی مدد کر کے ان کے عقیدے کو بچایا جائے، خصوصاً خاص طور پہ اس دور میں جب کہ غیر مسلم جو ہے امیر ممالک جتنے مالدار ملک ہے اور ان کی ایجنسیاں غریبوں کو مرتد کرنے پر اربوں ڈالر اور بعض پیٹرول کی دولت سے مالا مال شرق اوسط کے ممالک، مشرقی جو وسط ایشیا جن کو بولتے ہیں، مشرقی ممالک کا جو بیچ کا حصہ ہے سینٹر کا، وہاں کے کنٹریز لوگوں کو بدعقیدہ کرنے پر پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں۔ یورپ کے جو ممالک ہیں صاحبان ثروت یعنی مسلمان مالداروں کو اپنی دولت اور عشر اور زکوٰۃ جو ہے کمزور مسلمانوں پر اور غریب وفادار غیر مسلموں کی اصلاح پر یعنی درستگی پر خرچ کرنی چاہیے۔
ما سبق میں پچھلے حصے میں بیان ہوا کہ بیت المال جو ہے لغوی اعتبار سے ہر اس گھر کو کہا جاتا ہے جو کسی قسم کے مال کی حفاظت کے لیے تیار کیا جائے، لیکن اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ ادارہ ہے جو مسلمانوں سے ان کے اجتماعی اموال یعنی اجتماعی مال کو وصول کر کے کلیکٹ کر کے جو ہے ان کے اجتماعی کاموں میں پر انڈیویجول یعنی کیا بولیں گے، انڈیویجول بولیں گے، الگ الگ نہیں بلکہ ان کے جو اجتماعی کام یعنی جس میں سب شامل ہوتے ہیں تو صرف کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی خرچ کرنے کا ذمہ دار ہو۔ معذرت کے ساتھ انڈیویجول نہیں بلکہ ایکومیلٹی بولیں گے اس کو، کہ مال وصول کر کے ان کے اجتماعی کاموں پر صرف کرنے کا ذمہ دار ہو، خرچ کرنے کا۔ اسے اسلام کے ابتدائی دور میں جو ہے شروعاتی دور میں بیت مال المسلمین یا بیت مال اللہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس پر بیت المال کا اطلاق ہونے لگا، بیت المال اس کو کہا جانے لگا۔ بیت المال جو ہے در حقیقت اسلامی حکومت کے شعبہ مالیات اور خزانے کا نام ہے، اس پر حکومت اسلامیہ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر شرعاً ضروری ہوتا ہے، شرعی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اس میں جمع کرے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان جیسے غیر اسلامی ممالک میں اس معنی کا کہ بیت المال کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگر بیت المال کے عنوان سے کوئی ادارہ قائم بھی کر لیا جائے پھر بھی وہ شرعی بیت المال قرار نہ پائے گا۔ باقی اگر معاشرے کے با اثر افراد جن میں معتبر علماء بھی ہو کوئی انجمن یا فنڈ قائم کر لے جس کے تحت مسلمانوں سے امداد، عطیہ وغیرہ وصول کر کے غرباء پر شریعت کے مطابق خرچ کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات جو اپنے طور پر ایک انفرادی یہ ہے انڈیویجول شخصی طور پر بیت المال بنا لیتے ہیں، پھر لوگوں سے چندہ مانگ کر اسے بھرا جاتا ہے، پھر اس سے بچیوں کے جہیز کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے، نگراں ہونے کی حیثیت سے اپنی ضروریات کو بھی اس سے پورا کیا جاتا ہے۔ اکثر مدارس کے محتمم حضرات اس میں مبتلا ہیں۔ اس انفرادی شخصی بیت المال پر اجتماعیت کا ٹھپا لگانے کے لیے کاغذی طور پر جماعت سازی کا اہتمام بھی کر لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے کسی فرد کو دے یا کسی ادارے کو دے، کسی شخص کو دے یا کسی اچھے ادارے کو دے، اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ کیا یہ واقعی یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، حقدار ہے، کیا یہ ادارہ موجود ہے، اویلیبل ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ کے مدات ہیں یا نہیں، یعنی زکوٰۃ جہاں لگائی جا سکتی ہے ان کے پاس وہ چیز ہے بھی یا نہیں۔ اگر خود تحقیق نہ کر سکیں تو معتبر لوگوں اور اداروں کی تحقیق پر بھروسہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود تحقیق کر کے مطمئن ہو جائیں۔ اگر بلا تحقیق زکوٰۃ دے دی حالانکہ وہ شخص یا ادارہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ کنز الدقائق کی شرح میں ہے انہ اذا دفعها الیہ وهو شاک ولم وتحرى ولم يظهر له انه مصرف او غلب على ظنه انه ليس بمصرف فهو على الفساد۔ تو یہ یعنی غلط ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور تحقیق وغیرہ نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تبیین الحقائق جلد نمبر 1 304 صفحے پر یہ موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری دارالافتاء عارفیہ سے جو ہے یہ فتویٰ 6 جنوری 2022 کو شائع ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور مفید عام اور خاص بنائیں، اور بیت المال کے جو مصارف ہے اس کو سمجھ کر اس میں خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور کما حقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، کمزور مسلمانوں کو مضبوط بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔